بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلمہ دولت اور رزق کو کھینچ لاتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے رات کو یہ کلمہ پڑھا وہ مالدار ہو گیا۔ ناظرین، صدیوں پہلے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں عشاء کی نماز ہو چکی ہے۔ مسجد کے نمازی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ مسجد کے کونے میں ایک مسافر بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری سوائے اس مسافر کے تمام نمازی اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اب مسجد میں صرف خادم اور مسافر رہ گئے۔ خادم نے تھوڑی دیر تو صبر کیا، پھر مسافر کے سر پر جا پہنچا اور بڑی سختی سے کہنے لگا، میاں جلدی کرو، مسجد سے نکلو، مجھے مسجد بند کرنی ہے۔ مسافر جو اپنے حلیے اور شخصیت سے بہت باوقار لگ رہا تھا، اس نے خادم سے کہا، میں اس شہر میں اجنبی اور مسافر ہوں، شہر میں میرا کوئی جانے والا نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ رات مسجد میں ہی گزارنی ہے، مگر ہماری اس مسجد میں کوئی شخص رات کو قیام نہیں کر سکتا۔ خادم نے کہا۔ مسافر نے پھر اس سے کہا کہ دیکھو میرے بھائی، میں مسافر ہوں اور اس شہر میں اجنبی ہوں، میں اس وقت کہاں جاؤں، رات گہری ہو رہی ہے۔ خادم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس شہر میں تمہارا کوئی جاننے والا ہے یا نہیں، یا تم رات کہاں بسر کرو گے، فی الحال تو تمہیں مسجد کو خالی کرنا ہوگا، مجھے اسے تالا لگانا ہے۔ مسافر نے خادم کو بہتریا سمجھانے کی کوشش کی، مگر خادم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو اس نے حادی کر دی، اس نے زبردستی مسافر کا بازو تھاما اور اسے سختی سے ساتھ لے کر مسجد سے باہر کی طرف چل دیا۔ مسافر اس سے بار بار درخواست جو ہے وہ کر رہا ہے کہ اللہ کے بندے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہارا کیا جائے گا، چند گھنٹوں کی تو بات ہے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب مساجد میں مسافروں کا قیام و قیام جو ایک قطعاً معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جس زمانے کی بات ہم کر رہے ہیں، اس زمانے میں تو آتے جاتے راہگیر جو ہے مسجد میں ہی قیام کیا کرتے تھے۔ اہل محلہ ایسے لوگوں کے لیے خوش دلی سے اپنے گھروں سے کھانا لاتے، بعض مسافر کہیں کہیں دن تک مساجد میں قیام کرتے۔ اہل محلہ یا آس پاس رہنے والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ مسافروں کے قیام و طعام کی جملہ ضروریات کا خاص خیال رکھیں۔ اس خادم کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ اس مسافر کے ساتھ مسلسل بدتمیزی کرتا چلا جا رہا تھا۔ دیکھنے میں یہ مسافر کوئی عام شخص نظر نہ آتا تھا، بلکہ بہت ہی معزز و محترم دکھائی دیتا تھا۔ مسافر بہرحال مسافر ہوتے، وہ اجنبی اور لاچار ہوتے۔ خادم مسافر کو مسجد سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسافر نے اسے کہا، دیکھو اگر تم مجھے مسجد کے اندر رات گزارنے کی اجازت نہیں دیتے تو مسجد کے دروازے کے باہر دہلیز پر سونے کی جگہ ہے، میں اسی جگہ چادر بچھا کر رات گزار لیتا ہوں۔ مگر اس روز نہ جانے خادم کو کیا ہوا تھا کہ اس نے مسافر کو مسجد کی دہلیز پہ بھی سونے سے روک دیا۔ مسجد کے سامنے ہی ایک تنور تھا، تنور پر آنے والے گاہکوں کا سلسلہ تھم چکا تھا۔ نان بھائی اب گھر جانے کی تیاریوں میں تھا۔ اس نے مسافر اور خادم کے درمیان ہونے والی تکرار سنی تو تنور بند کر کے دکان کو تالا لگا کر مسافر اور خادم کی گفتگو سننے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ خادم کسی طور پر بھی مسافر کو مسجد میں سونے کی اجازت دینے پر آمادہ نہیں، تو آگے بڑھا اور اس مسافر سے بہت ادب سے کہنے لگا، جناب چلیے آپ رات میرے گھر پر بسر کر لیجیے۔ اس نے نہایت احترام سے مسافر کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ مسافر بھی اس وقت مجبور تھا، نہ جانے اس کے پاس پیسے نہیں تھے یا اس بستی میں کسی سرائے کا وجود ہی نہ تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ نان بھائی کثرت سے استغفار کرتا جا رہا ہے۔ گھر میں داخل ہوئے تو بھی اس کے ذکر و استغفار کا سلسلہ جاری رہا۔ مسافر کو نان بھائی بہت بھلا لگا۔ نان بھائی صبح سویرے پھر اٹھ کھڑا ہوا، اس نے روزمرہ کے کام شروع کیے، آٹا گوندنے لگا تو اس دوران بھی وہ کثرت سے ذکر و اذکار کرتا رہا۔ مسافر نے بہت تعجب سے اس نان بھائی کے معمولات پر غور کرنا شروع کیا۔ بظاہر یہ ایک ان پڑھ شخص ہے جس کا کام تندور میں روٹیاں لگانا اور فروخت کرنا ہے، مگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس قدر گہرا ہے کہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس یعنی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچ کرو۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں سوچ و بچار کرتے ہیں، پھر وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو ناظرین، دیکھا جائے تو وہ ایک معمولی نان بھائی تھا، مگر وہ ہر قدم پر اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔
مسافر نے نان بھائی سے کہا، سنو، میں نے جب سے تمہارے ساتھ ملاقات کی تم مسلسل اپنے خالق و مالک کو یاد کر رہے ہو، اس کا ذکر کر رہے ہو۔ لگتا ہے کہ ذکر کرنا تمہاری جو ہے طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ جو شخص کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتے اور ذکر و اذکار کرتا رہتے ہیں، اسے بہت سے فوائد حاصل اس نے کیے۔ تمہیں بھی اس کثرت سے ذکر و اذکار کرنے سے کوئی فائدہ ملا ہے؟ تو کہنے لگا، کیوں نہیں جناب، مجھے زندگی میں اذکار کے بے پناہ فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے رب تعالیٰ سے آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول ہو گئی ہیں، بس ایک دعا باقی ہے جو قبول ہونے سے رہ گئی ہے۔ غالباً یہ میرے گناہوں کی وجہ سے اب تک قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکی۔ تو مسافر نے حیرت اور تعجب سے پوچھا، نوجوان، مجھے بتاؤ تمہاری وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ تو نان بھائی نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میری ملاقات ابو عبداللہ احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ ابھی تک ایسا موقع نہیں ہو سکا کہ میری ان سے ملاقات ہو جاتی۔ اجنبی مسافر نے نان بھائی کی بات سنی تو مسکرا دیے اور کہنے لگے، لو میاں، خوش ہو جاؤ، تمہاری وہ دعا بھی قبول کر لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آج ابو عبداللہ احمد بن حنبل کو زبردستی تمہارے گھر بھجوا دیا ہے۔ اوپر جس واقعے میں آپ اجنبی مسافر کا ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وہ چاروں مشہور ترین ائمہ میں سے چوتھے امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل تھے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہ تھے بلکہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم اور زاہد تھے۔ سبحان اللہ! ابو عبداللہ کون نہیں جانتا؟ لوگ تو ان کا نام سنتے ہی احترام سے نگاہیں نیچے کر لیتے تھے۔ ان کے دلوں میں امام صاحب کا بے حد احترام تھا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب خلیفہ واسق باللہ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح امام احمد بن حنبل اس کے گھر تشریف لائے۔ جب مسجد کا خادم انہیں نکال رہا تھا، اگر اسی وقت وہ اپنا تعارف کروا دیتے تو کئی لوگ انہیں اپنا مہمان بنانے کو اپنے لیے اعزاز تصور کرتے، مگر ان کا تقویٰ اور تواضع اس اعلیٰ مقام کی تھی کہ انہوں نے اپنا تعارف کسی کو نہیں کروایا۔ تو بات ذکر و اذکار اور اس کے فضائل کی ہو رہی تھی کہ نان بھائی نے استغفار اور ذکر کی کثرت سے یہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام دعائیں قبول فرما لیتا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات و اسباب پیدا فرما دیے کہ امام احمد بن حنبل جیسی عظیم شخصیت اس کے گھر کی مہمان بنتی ہے۔ وہ اس کے گھر پوری رات یعنی ایک رات بسر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ استغفار کو چلتے پھرتے پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی دولت، عزت، شہرت سے نوازیں گے۔ ذکر جو بھی ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھتے ہی، دن میں یا چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ انشاءاللہ آپ کا نصیب، آپ کی تقدیر بھی بدل جائے گی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔